Assalamu alaikum, dear students. I am Anila Masood from Samnabad New. Now, today we are going to start the revision of our portion of Hadith. Today I am going to teach you people Hadith number 1 and Hadith number 2. सबसे पहले जो है हम इसमें हदीस का जो है लफ्ज़ी और बामुहावरा तर्जुमा देखते हैं। अफ़ज़लु का मतलब है अफ़ज़ल, अमाली अमाल, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला का मतलब नहीं, इला का मतलब मबूद, इल्ला मगर, अल्लाह अल्लाह, वाव और अफ़ज़ल, अद्दुआई दुआ, अल-इस्तिग़फ़ार इस्तिग़फ़ार। अब हम इसका जो है वो बामुहावरा तर्जुमा देखते हैं। ये सबसे फजीलत वाला अमल ला इलाहा इल्लल्लाह और बेहतरीन दुआ इस्तिग़फ़ार है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस मुबारक के पहले हिस्से में अक़ीदा तौहीद के इकरार को सबसे अफजल अमल करार दिया है। अक़ीदा तौहीद, अब तौहीद के लग़वी मायने एक मानना, एक जानना, अकेला मानना, इस बात पर यकीन रखना कि अल्लाह ताला हमेशा से मौजूद है और हमेशा मौजूद रहेगा। वो अपनी ज़ात, सिफ़ात, इबादात और अफ़ाल के लिहाज से यकता है। वो इस तमाम कायनात का तन्हा मालिक है, कोई उसका हमसर नहीं, कोई चीज़ उसके कब्ज़ा कुदरत से बाहर नहीं। ये अक़ीदा तौहीद कहलाता है। अब जो है तौहीद जो है इस्लाम का पहला और बुनियादी अक़ीदा है और इसी अक़ीदे पर दुनिया और आखिरत की कामयाबी का इन्हिसार है। यही वो अहद है जिसके इकरार से हम दायरा इस्लाम में दाखिल होते हैं। बस हमें चाहिए कि हम अपने कौल और फ़ेल से सिर्फ़ अल्लाह ताला को अपना इलाह यानी कि माबूद माने, उसी की इबादत करें और उसी से सबसे ज़्यादा जो है वो हम मोहब्बत करें। हदीस के दूसरे हिस्से को देखते हैं तो उसमें जो है वो इस्तिग़फ़ार यानी कि अल्लाह के हुज़ूर अपने गुनाहों पर नादिम होना और शर्मिंदा होकर जो है वो अल्लाह ताला से माफ़ी मांगना, ये अल्लाह ताला ने सबसे ज़्यादा फजीलत वाली इसको दुआ करार दिया है। अब ये जो फजीलत वाला अमल है हदीस का जो पहला हिस्सा है, इसमें जो है जैसे अभी मैंने आपको बताया कि इसमें अक़ीदा तौहीद यानी कि अल्लाह को एक मानना, अल्लाह को एक जानना और ये कि इस बात पर पुख्ता यकीन रखना कि अल्लाह ताला ही जो है वो इस कायनात का खालिक और मालिक है। फिर हम कुरान में के अगर रेफरेंस को देखते हैं तो उसमें जैसे सूरह इखलास है कि कह दो कि अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज़ है, ना उसका कोई बाप है, ना ही कोई बेटा और ना ही उसका कोई हमसर और सानी है। फिर सूरह नहल में बेशक वो माबूद एक है इसीलिए उससे डरो। सूरह बकरा आयत नंबर 255 का आप रेफरेंस दे सकते हैं कि अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं, वो ज़िंदा है और हमेशा से कायम रहने वाला है। अब अगर हम तौहीद की अहमियत को जो है अहादीस की रोशनी में देखते हैं तो ला इलाहा इल्लल्लाह, ये अल्लाह ने हदीस कुदसी है और अल्लाह ने कहा है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मेरा किला है, जो मेरे किले में दाखिल हो गया वो मेरे अज़ाब से बच गया। फिर ला इलाहा इल्लल्लाह जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा करो, इसका सवाब तो ज़मीन और आसमान भर देता है। इरशाद नबी है कि जिसको अल्लाह ताला तौहीद की नेमत अता करता है इसकी जज़ा जन्नत है। फिर एक और हदीस में कि बेशक तौहीद ही नेकियों की जड़ है और इस वजह से ये कहा गया कि सबसे फजीलत वाला अमल जो है इसी ला इलाहा इल्लल्लाह को करार दिया गया है। वो इस वजह से भी करार दिया गया क्योंकि हमें ज़िंदगी अता करने वाला अल्लाह है, हमें पैदा करने वाला, ज़िंदगी की तमाम नेमतों से मालामाल करने वाली किसकी ज़ात है? सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला ही की ज़ात है। तो इस वजह से अक़ीदा तौहीद को मानना, ये बीइंग अ मुस्लिम हम सब लोगों का जो है वो ये अक़ीदा जो है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। फिर हम बढ़ते हैं इसमें बेहतरीन दुआ। अब हदीस का जो दूसरा हिस्सा देखते हैं उसमें जो है वो अफ़ज़ल तरीन दुआ जो है वो इस्तिग़फ़ार को कहा गया है। अब ये जो है इस्तिग़फ़ार का मायने या मफ़हूम कि देखें इंसान बाज़ औक़ात जो है दुनिया की ज़ाहिरी रंगीनियों में खोकर अपने खालिक और मालिक की रज़ा के ख़िलाफ़ किसी गलती या गुनाह का इर्तिकाब कर बैठता है। लिहाजा अल्लाह ताला को इलाह मानने का तकाज़ा ये है कि हम अपनी गलती गुनाह पर नादिम और शर्मिंदा होकर अल्लाह ताला से माफ़ी मांग लें, क्योंकि उख़रवी निजात उस वक्त तक मुमकिन नहीं जब तक अल्लाह ताला हमारे गलतियों और गुनाहों को माफ़ ना कर दे। अब अगर अल्लाह की निगाह में हम चाहते हैं कि हम उसके महबूब और पसंदीदा बंदे बन जाएं तो हमें चाहिए कि हम चलते फिरते उठते बैठते जो है वो इस्तिग़फ़ार करते रहें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो इस्तिग़फ़ार की कसरत करता है अल्लाह ताला उसके लिए हर तंगी में कुशादगी और हर रंज में निजात की सूरत पैदा कर देता है और उसको ऐसी जगह से रोक देता है कि उसको ख्याल भी नहीं। जो किसी ने फरमाया कि इस्तिग़फ़ार किया करो, बेशक मैं दिन में 100 मरतबा इस्तिग़फ़ार करता हूँ। फिर एक जगह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने मक्खी के सर जितना नदामत का आंसू बहाया अल्लाह ताला ने दोज़ख की आग
اس پر حرام کر دی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کہ خوشخبری اس شخص کے لیے ہے جس کے نامہ اعمال میں کثرت سے استغفار پڑھا جائے۔ تو اب یہ دیکھیں کہ استغفار کی اہمیت خود اللہ تعالیٰ بھی بیان فرما رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف جو احادیث ہیں ان میں بھی جو ہے وہ استغفار کی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے۔ پھر کہا گیا کہ تمام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے کہ تمام بنی آدم خطا کار ہیں، بہترین خطا کار وہ ہے جو بہت زیادہ استغفار کرنے والا ہے۔ عملی زندگی سے اس چیز کا کیا تعلق ہو سکتا ہے کہ دیکھیں جب قیامت کا دن جو ہے بینگ مسلم ہم لوگوں کا اس چیز پر پختہ ایمان ہے کہ قیامت آئے گی، اور قیامت میں حقیقی نجات کا صرف دار و مدار جو ہے اللہ اور اس کے رسول نے جو ہمیں احکامات دیے ہیں ان احکامات کی بجا آوری کرنے پر جو ہے وہ ہماری نجات ہے۔ اگر ہم ان احکامات کی بجا آوری کریں گے، ان احکامات پر عمل کریں گے تو جو ہے وہ ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے انسان کو ہر نیکی کا، ہر گناہ کا، ہر اچھائی اور برائی کا اس کو علم ہونا جو ہے وہ ضروری ہے۔ لہذا ہمیں دینی اور جدید علوم کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہر طرح کی مہارت حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ مراد یہ ہے کہ اگر ہم جیسے قرآن اور اس کی تعلیمات کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں تو اس میں دنیا کی کامیابی کا بھی انحصار ہے اور آخرت کی کامیابی کا بھی انحصار ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ دوسری جو ہماری حدیث ہے وہ ہے طلب کا مطلب ہے طلب کرنا۔ علم فریضتاً فرض ہے اللہ پر کل ہر مسلمان پر۔ اگر ہم اس کا بامعنی ترجمہ کرتے ہیں تو وہ کچھ یوں ہے کہ علم کی طلب ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی جو ہے وہ فطرت جو ہے وہ رکھی ہے، نیچر جس کو آپ کہتے ہیں۔ اس سے پہلے جو ہے یہ علم کا مفہوم جاننا جو ہے وہ ضروری ہے کہ علم کے معنی ہے جاننا، پہچاننا، آگاہ ہونا اور حواس خمسہ کے ذریعے کسی چیز کی حقیقت کا ادراک۔ اس کے بارے میں جو کچھ ہم حاصل کرتے ہیں اس کو معلومات کہتے ہیں، علم کہتے ہیں۔ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے اور ہم علم حاصل کیے بغیر اس کی تعلیمات پر مکمل طور پر عمل نہیں کر سکتے۔ اسی لیے حدیث مبارکہ میں علم کی جستجو کو ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض قرار دیا گیا ہے۔ اب انسانی فطرت کا بنیادی تقاضا ہے کہ اسے اپنی ذات، کائنات کے بارے میں ہر اچھی اور بری بات کا علم ہو۔ اس کے بغیر نہ تو دنیا میں ترقی کر سکتا ہے اور نہ ہی اپنے خالق و مالک کا قرب حاصل کر سکتا ہے۔ تو قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں جو ہے انسان کی فضیلت کا کہ علم جو ہے انسانی فضیلت کا ذریعہ ہے۔ فرشتوں پر آدم کی فضیلت کی وجہ وہ علم تھا جو اللہ تعالیٰ نے آدم کو عطا کیا، کہ ارشاد ربانی ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 31 کا آپ ریفرنس دے سکتے ہیں کہ اس نے آدم علیہ السلام کو سب چیزوں کے نام سکھائے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں جو پہلی وحی تھی، پہلی وحی میں لفظ ہی استعمال ہوا اقرا۔ اقرا کا مطلب ہے پڑھ۔ پھر اللہ نے کہا کہ پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ پڑھ اور تیرا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا اور وہ کچھ سکھایا جو انسان نہیں جانتا تھا۔ پھر یہ دیکھیں کہ انسان کے لیے دنیا اور آخرت دونوں جہان میں درجات کی بلندی کا ذریعہ ہے علم۔ پھر یہ قرآن میں کہا گیا کہ کہہ دو کیا عالم اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں۔ جو پھر ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کہ جو لوگ تم میں سے ایمان لائے اور جن کو علم عطا کیا گیا اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے گا۔ پھر اس کے بعد جو ہے یہ ہم دیکھتے ہیں کہ کیونکہ علم جو ہے بنیادی ضرورت ہے اور اس بنیادی ضرورت کے پیش نظر جو ہے کہا گیا کہ علم جو ہے وہ ہر انسان چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو اس پر جو ہے وہ لازم قرار دیا گیا ہے۔ وہ اس وجہ سے بھی کیونکہ علم جو ہے وہ خشیت الہی کا ذریعہ بھی ہے۔ اگر انسان جو ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف پیدا ہو تو اس کا ایک اہم ذریعہ جو ہے علم ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ سے اس کے جو بندوں میں سے جو اہل علم لوگ ہیں وہی صرف اللہ سے ڈرتے ہیں۔ پھر جو لوگ اپنے علم کے ذریعے رضا الہی کے حصول کے لیے علم کی اشاعت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں انبیاء کا وارث قرار دیتے ہوئے کہا کہ بے شک علماء ہی انبیاء کے وارث ہیں۔ علم انسان کے لیے بھلائی حاصل کرنے کا بھی بہترین ذریعہ ہے۔ پھر آپ اس میں ایک جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد لکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے دین کی سمجھ عطا کرتا ہے۔ مومن جو ہے ساری زندگی علم کی جستجو میں رہتا ہے کیونکہ علم جنت کے حصول کا ایک ذریعہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حصول علم کو جنت کے حصول کا ذریعہ قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ جس نے علم حاصل کرنے کے لیے کوئی راستہ اختیار کیا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ اب
جیسے علم کو جو ہے صدقہ جاریہ بھی کہا گیا ہے، مرنے کے بعد انسان کے اعمال جو ہے وہ اس کا اعمال نامہ یا اعمال کا کہیں سلسلہ جو ہے منقطع ہو جاتا ہے، لیکن علم ایک ایسا صدقہ جاریہ ہے جس کا ثواب انسان کو مرنے کے بعد بھی ملتا ہے۔ ارشاد نبوی ہے کہ جب ابن آدم مر جاتا ہے تو اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے سوائے 3 کاموں کے: صدقہ جاریہ، ایسا علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے، نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی ہے۔ پھر اس کے علاوہ جو ایسا عالم جو علم پھیلاتا ہے اور لوگوں کو بھلائی اور نیکی کی تلقین کرتا ہے، اس کے لیے کائنات کی ہر چیز دعا کرتی ہے۔ پھر ارشاد نبی ہے کہ عالم کے لیے ہر وہ چیز جو آسمان اور زمین میں استغفار کرتی ہے۔ اب یہ عالم کے لیے ان چیزوں کا استغفار کرنا بہت بڑی بات ہے، کیونکہ ہماری عملی زندگی کا اگر ہم دیکھیں گہرا تعلق کہ ہم علم کے بغیر نہ تو دنیا میں کامیاب ہیں اور نہ ہی آخرت کے میدان میں کامیاب ہیں، تو ان دونوں جگہوں پر کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ ہم کیا حاصل کریں؟ علم حاصل کریں۔ اب وہ دینی علم بھی ہے اور دنیاوی علم بھی ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ سب سے اہم بات کہ مومن جو ہے وہ علم کا دل دادا ہوتا ہے اور مرتے دم تک اس کی علم کے لیے تشنگی ختم نہیں ہوتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن علم سے کبھی سیر نہیں ہوتا تاکہ جنت میں جا پہنچتا ہے۔ تو اگر ہم اس کو دیکھیں، اس کا حاصل کلام مختصراً، تو جو لوگ علم کی دولت سے سرفراز ہیں در حقیقت وہی لوگ قابل قدر ہیں، اور دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں حقیقی فلاح انہی لوگوں کا مقدر بنے گی۔ ہوپفلی کہ آج کا آپ کو جو ہے وہ لیکچر سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔